العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء الجليل الأكرمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذکر خیر لنا کر لینا حشر کا انتظام کر لینا ذکر خیر لنا کر لینا حشر کا انتظام کر لینا کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہے ضروری سلام کر لینا میرے مصیبوں مہربان اساتذہ معلمات اکرام اور میری ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سب کے سامنے پردے کی اہمیت کے بارے میں کچھ گفتگو کروں گی۔ اسلام نے عورتوں کے لیے پردے کا جو نظام بنایا ہے وہ انسان کی فطرت کے مطابق بہت اہم اور ضروری ہے۔ اسی میں عورتوں کی تحفظ اور ان کی عفت و عظمت کی حفاظت ہے، اسی لیے تمام عورتوں کو خوب اچھی طرح پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن و حدیث میں پردے کی بڑی تاکید آئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ رہو اور غیر مردوں کو بناؤ سنگار دکھاتی نہ پھرو، جیسا کہ پہلے جاہلیت میں دکھایا جاتا تھا۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے نبی آپ اپنی بیویوں اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی چادریں اپنے منہ کے اوپر جھکا لیا کرے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے۔ یہ بات یقینی ہے کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو تکنے لگتا ہے۔ بلا شبہ عورت اس وقت اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے جبکہ وہ گھر کے اندر ہوتی ہیں۔ ان سے معلوم ہوا کہ عورتوں کی اصل جگہ ان کا گھر ہے اور گھروں میں ہی رہنا ان کے لیے نیکی و بھلائی اور ان کی عفت و عظمت کی حفاظت اور شیطانی نگاہوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ اگر کبھی سخت ضرورت کے تحت گھر سے نکلنا پڑے تو پردے کا خوب خیال رکھیں۔ صحابیات پردے کا بڑا اہتمام کیا کرتی تھی۔ جب قرآن میں پردے کا حکم نازل ہوا تو ان عورتوں نے فوراً اپنی موٹی سے موٹی چادروں کو پھاڑ کر دوپٹے بنا لیے تاکہ ان کے جسم کا ایک بھی حصہ نظر نہ آنے پائے۔ حدیث کی کتابوں میں ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہے، ایک مرتبہ خلاد نامی ایک عورت کا لڑکا جنگ میں شہید ہو گیا تھا۔ اس کے متعلق دریافت کرنے کے لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نقاب پہن کر آئے۔ بعض صحابہ نے حیرت کے ساتھ کہا ایسے وقت میں بھی تمہارے چہرے پر نقاب ہے؟ یعنی بیٹے کی شہادت کی خبر سن کر تو ماں کا ہوش و حواس گم ہو جاتا ہے اور تم تو اطمینان کے ساتھ پردے میں آئی ہو۔ خلاد نے بڑا اچھا جواب دیا۔ انہوں نے کہا میرے بیٹا ہوا ہے شرم و حیا نہیں کھوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ مذہب اسلام نے پردے کے بارے میں جو احکام بتائے ہیں اور جن کو اختیار کرنے کی تاکید کی ہے اس کے تین اہم مقصد ہیں۔ پہلا یہ کہ عورتوں اور مردوں کے اخلاق کی حفاظت کی جائے اور ان برائیوں کا دروازہ بالکل بند کر دیا جائے جو بے دردی کی وجہ سے پیدا ہو سکتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ عورتوں اور مردوں کے کام کاج کا دائرہ الگ الگ ہو تاکہ جو کام عورتوں کی ذمہ ہے ان کو وہ یکسوئی کے ساتھ نبھا سکے اور جو کام مردوں کے حوالے ہیں ان کو وہ آرام سے پورا کر سکے۔ تیسرا یہ کہ گھر اور خاندان کے ماحول کو مضبوط اور محفوظ کیا جائے۔ یہ وہ مقصد ہے جو اسلام کے احکام پر عمل کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ اسلام کی خوبیوں میں سے ایک ہے کہ وہ عورتوں کی اس کو مکمل حقوق بھی دیتا ہے اور گھر اور خاندان کے ماحول اور نظام کو مثالی بنانا چاہتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو پردے میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔